ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، الزام اور بہتان یہ ہم لگاتے ہیں ایک دوسرے پہ، ایک دوسرے کی کاٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹو میں رہتے ہیں، وجہ کیا ہے سر؟ کیوں نہیں ٹھیک ہوتے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ساحر بھائی، اس انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہے۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، جی کچھ خاص باتیں کر رہے ہیں بیٹا، کیا کوئی بات ہے؟ کوئی پلان بنا رہے ہو؟ کہیں جانا ہے؟ بتا دو، صبح تو کوئی چیز بھی نہیں کھلی ہوتی اس وقت، یہ بتا دو کوئی ہے تو ہمارے یہاں بیٹھ جاؤ، آ کے یہاں بیٹھ کے بات کرو یار۔ نہیں پکا تسلی، کوئی اگر کوئی مسئلہ ہے بتاؤ۔ نہیں یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مطلب آپ بھی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے بات کر رہے ہیں۔ چلے ماشاء اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ لیکن میں ہر کسی کا لقمہ نہیں لیتا ہوں۔ جی جی تراویح میں جب قرآن پڑھتا ہوں نا، پیچھے کوئی غلط بتایا تو میں اس کا لقمہ نہیں لیتا، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی نیچر ہے، اور آپ جبلت ہے۔ بہت کم ایسے پاکستانی ہوتے ہیں دوسرے کا لقمہ نہیں لیتے، ہاں نہیں، ہم تو صحیح، کھا جاتے ہیں۔ ہر کسی کو لقمہ دینا بھی نہیں چاہیے۔ سر وہ حافظ جو سامنے کھڑا ہو نا، نہیں اسی سر، میں کا حافظ کی اختیار۔ بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ کوئی انسان ڈاکٹر صاحب کبھی آپ کا دل نہیں چاہتا وہ کہیں جو سوچ رہے ہیں؟ کبھی چاہتا ہوں؟ آج میرے خیال میں آپ کا موڈ چینج ہے۔ نہیں میں بتا رہا ہوں، میں نے There are 3 or 4 modes۔ نہیں ڈاکٹر صاحب کو نا، ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا نا، ڈاکٹر صاحب کچھ سوچ رہے، کچھ کہنے کا بڑا دل پہ ضبط کر رہے ہیں کہ یار میں لوگوں کو کیا سمجھاؤں۔ کوئی بات نہیں جی ڈاکٹر صاحب، سوری۔ نہیں آپ بات کیجیے پلیز۔ دیکھیں میں عرض یہ کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کی طرف بھی آتا ہوں انشاءاللہ۔ انسان کو خوش طبع ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور خوش طبع لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کم سے کم ڈپریشن دیتا ہے، اس لیے کہ خوش مزاجی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ پیرا سمپیتھک اسٹیمولیشن زیادہ ہو جاتی ہیں، اور ہم جب ٹینس موڈ میں آتے ہیں نا، سمپیتھک اسٹیمولیشن ہے اور انسان کا بلڈ رش کرتا ہے، ہائپر ٹینسیو ہو جاتا ہے، انسان کا سارا جو بلڈ ہے وہ یا تو ہارٹ میں ایکومولیٹ ہو جاتا ہے یا دماغ میں، اور آہستہ آہستہ انسان جو ہے پھر ٹینشن اینڈ دین فالوڈ بائی ڈپریشن۔ تو یہ خوش مزاجی اچھی چیز ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش مزاج تھے آپ، اور آپ کی محفل میں جب آتے تھے بعض اوقات آپ اتنا لطیف مزاح فرمایا کرتے تھے کہ پوری محفل زعفران ہو جاتی تھی۔ اب بات چل نکلی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کھجور تناول فرما رہے تھے، کہیں سے آئے تو سارے کے سارے کھجور دیگر صحابہ جمع کر کے گٹھلیاں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے سامنے رکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت علی نے کتنے کھجور کھائے، تو آپ نے فرمایا دیکھو یہی تو فرق ہے کہ میں نے کھجور تو کھائے، گٹھلیاں ادھر رکھ دی، اور آپ گٹھلیوں سمیت کھا گئے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حضور کی کچہری میں بھی چلا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب حمار تھا، نام عبداللہ تھا، ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا ظاہر بھائی کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے زمانے کی ٹینشن، لوگ آ کر حضور کے سامنے بیایا، یا رسول اللہ لٹ گیا، مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یا رسول اللہ مال نہیں ہے، یا رسول اللہ کام نہیں ہے، یا رسول اللہ گناہ زیادہ ہو گئے، مختلف لوگ مختلف باتیں۔ لہٰذا وہ صحابی جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا سنتے ہیں، مسکراتے ہیں، لیکن عوارض بشری کے اوپر کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو آپ پر گزرتے تھے۔ لہٰذا ان کا کام یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر جب دیکھتے بہت زیادہ ہو گیا تو کوئی نہ کوئی خفیف سا چٹکلا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کیا بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مسکرا دیا کرتے تھے، کیا بات، کیا بات، ان کا کام ہی یہی تھا۔ ہاں ان کا کام ہی یہی تھا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں تو آگے سے پیچھے سے آ کر جو ہے آپ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عمل کیا کرتے تھے۔ ہم نے صرف یہ بتایا کہ حضور اکرم سعادت، کیا سعادت ہوگی، کیا سعادت ہوگی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا سعادت۔ میں تو آپ نے مجھے بتایا، میں تو خود میں مطلب یہ سعادت کیا آپ، اور میں آپ سے ایک عرض کروں کہ ان صحابی کے اندر تھوڑا سا ایک معاملہ تھا جس کی وجہ سے حد قائم ہو گئی، لہٰذا دیگر صحابہ کرام نے ان کو کہا کہ تہمت کا بھی آ گیا نا، تو لیکن وہ جینون بات تھی، حد جاری ہو گئی، تو جب پنشمنٹ ہو رہی تھی، سزا مل رہی تھی، تو دیگر صحابہ نے کہا کہ دیکھو کتنا غلط آدمی ہے، تو جہنمی ہے، یہ تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ یہ جب بات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری
ذخیرہ احادیث میں کوئی اور عمل ان کا مشہور نہیں ہے. ان کا عمل صرف یہی مشہور ہے کہ حضور کی محفل میں آ کر حضور کے ساتھ ایسا خفیف سا مزاح کرتے تھے جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو جب ان پر حد جاری ہوئی تو کسی نے جب ٹونٹنگ کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ یہ جنتی اس لیے کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، بالکل درست. ٹھیک ہے نا. تو ان کا یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب ہوا. ظاہر ہے رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے، لہٰذا حضور نے ان کے لیے ایسے کلمات ارشاد فرمائے تو یہ سارے صحابہ پھر بعد میں ان پہ رشک کیا کرتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں جب بھی کوئی محفل ہو تو اس کے اندر حضور کی یہ سنت بھی جاری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو الزام اور تہمت کی بات ہو رہی تھی تو یقینی طور پر انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتا ہے تو ایک سوسائٹی بنتی ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے. اور میں اولین معاشرہ اگر کہوں اسلام کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن انسانیت، آپ بقائے آدمیت، احترام آدمیت اور آپ شرف انسانیت، تو آپ نے ایسی ڈیوائن وہاں پر ریولوشن دی اور ڈیوائن تعلیمات اور ایجوکیشن دی. آپ نے پہلے ہی بتا دیا من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی. مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. لہذا اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ایک دوسرے کو ہم ہاتھ سے زخم دیتے، ہاتھ کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے. اس لیے ہاتھ کے ساتھ زبان بھی رسول اللہ نے تعلیم فرمائی. بریک کے بعد آ کر تھوڑا سا میں اس پر میں بس ایک بریک پہ جانے سے پہلے ایک شعر، اس کے بعد آپ بالکل. الفاظ کا مرہم نہیں اس زخم کا درما، الفاظ کا مرہم نہیں اس زخم کا درما جو زخم تیرے طرز تکلم سے پڑا ہے. بات الزامات اور تہمتوں کی ہو رہی ہے. علامہ مسعودی تشریف رکھتے ہیں. سر ہمارے معاشرے میں الزام لگائے جاتے ہیں، تہمتیں. جی آپ سوری ڈاکٹر صاحب. جی ارشاد. پہلے ڈاکٹر صاحب پھر اس کے بعد. جی میں عرض یہ کر رہا تھا، میں معذرت خواہ میری بات بس مکمل ہونے کی تھی، وقفہ آ گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنا خوبصورت معاشرہ بنایا. اس کی جو بیس تھی، اس کے جو پلر تھے وہ بڑے مضبوط تھے. آپ نے مدینہ منورہ میں آ کر صحابہ کرام میں مواخات قائم فرمائی، بھائی چارہ قائم فرمایا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم دمہ مالہ وعرضہ، کہ سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اس کا مال، اس کی عزت، اس کے خون کی حرمت اور اس کی جان اسی طرح تمہیں محترم ہونا چاہیے جس طرح تمہیں اپنا مال، اپنا خون اور اپنی عزت و آبرو محفوظ ہے. اسی طرح دوسرے مسلمان. لیکن معاملہ کیا ہے کہ انسان اپنی عزت بعض اوقات بڑھانے کے لیے کسی پر تہمت لگاتا ہے، بعض اوقات حسد اور انتقام کی وجہ کسی کی دوسرے کی عزت گھٹانے کے لیے لگاتا ہے. پھر بعض اوقات حسدن کرتا ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں مل گئی، میں کسی نہ کسی طرح اسے لیٹ ڈاؤن کرو. لہذا انسان کا جو مادہ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، وہ اسے ڈستا ہے. لیکن یہ نہیں پتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی کا پردہ فاش کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بڑا کام کر دیا، لیکن وہ اس طرح جہنم کے اندر گرتا چلا جاتا ہے جس طرح آسمان اور زمین کا فاصلہ اتنا گر جاتا ہے. اور ایک حدیث مبارک میں سرکار نے فرمایا من ستر المسلمون ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی کے عیب کو چھپاتا ہے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ رکھے گا. اور جس کسی نے اپنے بھائی کو بے عیب کیا، فرمایا وہ اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب میں اس کو مبتلا نہ کر دے. اللہ لے آئے بیٹا. لہٰذا ہم تو اتنے زیادہ بلنٹ ہو گئے سر، اتنے زیادہ ہم ایگریسو ہو گئے، اتنے زیادہ بہادر بن گئے، جب چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں اس زبان سے ہم اس کو ڈس لیتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو اور مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لو. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. اور وہ گارنٹی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کر لو اور مجھ سے بدلے میں اللہ کی جنت کی ضمانت لے لو. سبحان اللہ. لہٰذا یہی تو ہے کہ انسان زبان سے جب ڈستا ہے نا کسی کو سر، وہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے سانپ گھوم رہے ہیں جو ایک دوسرے کو ڈس رہے ہیں. وہ دیکھیں انسان کا کام ڈسنا نہیں ہے زبان سے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ چینج کبھی نہیں طاہر بھائی اس پر ایک شعر اگر اجازت. جی ارشاد. میں بھی شعر ہی سنا رہا تھا. سپیروں نے بند کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر، سپیروں نے بند کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر، انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے. وہ
اس طرح سے ہے، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے، دیکھیے میں آپ کو انسانوں سے انسانوں. اچھا یہ ہے نا، یہ جو غیبت الزام، مجھے لگتا ہے یہ بھی ذائقے دار ہے. جب آپ کسی اور پر الزام لگاتے ہیں تو آپ کو میٹھا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، لیکن جب کوئی اور آپ پر الزام لگتا ہے تو آپ کو کتنی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب دوسرے پہ الزام لگائیں نا، تو آپ نے جو کہا تھا نا کہ ایک انگلی اس کی طرف تو 4 اپنی طرف، یا کم از کم 3 اپنی طرف، تو یقین جانیے کہ زبان اس کے پاس بھی عیب آپ کے اندر بھی ہے. کورس ہے، سب میں ہے، سب میں. لہٰذا اپنے عیبوں پر آپ پردہ ڈال کے دوسرے کے عیبوں کا مت اچھالے. اور ہمارا معاشرہ الزام لگانے میں اتنا بلنٹ ہو گیا ساحر بھائی، یقین جانیے ہر گلی محلے میں جو فساد ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر کوئی کانسیکوینسز ہوں تو کوئی بات ہے، آخرت پہ یقین ہے، مرنے پہ یقین نہیں. آپ دیکھیں یورپ میں سب سے زیادہ کیا ہے، ہتک عزت کا. ہتک عزت، ڈیفیمیشن کیس کتنے ہوتے ہیں؟ آپ جا ہی نہیں سکتے کہیں. ہمارے ملک میں تو ڈیفیمیشن کیس ہوتا ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے آپ. اچھا دوسری بات، آپ ٹی وی کھولیں ایک دوسرے پہ کیا الزامات ہیں. اب اخبار پڑھیں، الزامات ہیں. سوشل میڈیا آپ دیکھیں، پہلے تو چھپ کر کرتے تھے، اب تو چھاپ رہے ہیں. اچھا ابھی جو آپ نے حدیث مبارکہ بتائی تھی کہ جب تک میں تمہیں اس میں مبتلا نہیں کر دوں گا، جی ہاں بالکل، موت نہیں آئی. آپ یقین مانے اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے جو واقعہ بتایا، وہی ہے، میرے ساتھ ہوا. میرے بارے میں کسی نے عجیب الزامات تراشنا، بہتان تراشنا، یہ وہ. اچھا میں پلٹ کے جواب نہیں دیتا، ٹھیک ہے یار جو آپ کی مرضی میں کریں. تو آج ان کا میرے پاس فون آیا آج ہی کے دن، اور مجھ سے کہنے لگے مجھے معاف کر دیں. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا مجھے؟ تم کہنے لگے بھائی میں نے آپ کے بارے میں یہ کسی کے کہنے پہ. میں نے کہا یار چھوڑو یار، ٹھیک. ہنسنے لگا میں. کہنے آپ ہنس کیوں رہے؟ میں نے کہا بیٹا میں تمہیں یہاں بھی معاف کر رہا ہوں، وہاں بھی معاف کر رہا ہوں، میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. تمہیں اپنے میرے مسائل بڑھیں، میں کیا تم کیا لے لوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب سیٹ ہے. تو کہنے لگا نہیں لیکن میں نے کہا تم معافی مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے بھائی آج میرے ساتھ وہی ہوا جو میں نے آپ کے ساتھ کیا. آج تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے بھائی کے ساتھ غلط کیا تھا. صدق رسول اللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حدیث کتنی ظاہر ہے، جو میرے نبی نے کہا اس سے بڑھ کے سچ تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ یار دیکھیں، بڑی بڑی عجیب سی بات ہے، جتنا بڑا ویسٹ ہے، جتنی بڑی ان کی کلچر ہے، ان کی تہذیب ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام کو ویسٹ نے نہیں پڑھا ہے، یہ یاد رکھیے ہم سے بہتر پڑھا ہے انہوں نے، ہم سے زیادہ پڑھا ہے، ہم سے چیزوں کو زیادہ پرکھا ہے، دیکھا ہے. ان کی آپ ہر چیز کے اندر دیکھیں، آپ کو کیا نظر آتی ہے جھلک؟ آپ کو اسلام. علامہ اقبال نے کیا کہا، کورڈوبا میں کیا کہا تھا؟ آپ کہتے ہیں یہاں مسلمان نہیں ہے مگر اسلام ہے. بالکل ایسا ہی. اور ہندوستان میں مسلمان ہیں مگر اسلام نہیں. وہ انگلینڈ کے لیے کہا تھا. انگلینڈ کے لیے نہیں، کورڈوبا کے اندر کہا تھا. انگلینڈ کے لیے کہا تھا لیکن شاید کورڈوبا کے اندر مجھے یاد وہاں میں یورپ میں گیا، یورپ جی تو مجھے اسلام نظر آیا، اور یہاں انڈیا میں آیا تو مسلمان مجھے نظر آیا، اسلام نظر نہیں آیا. اچھا اور یہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے دلوں میں، یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن دلوں میں اسلام آیا نہیں. تو میں علامہ صاحب آپ کی طرف. اچھا میں آخری بات کر دوں سر، ڈفرینس بتا دوں. ایک ہے مسلم، ایک ہے مومن. ہاں مسلم وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے. سبحان اللہ. لہٰذا مسلم بن گئے سر، مومن نہیں بنے. سر مومن بننا چاہیے.